آیت 18 ذالکم بان اللہ موہن کید الکافرین، ذالکم یہ ہے تمہارے لیے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ موہن کمزور کرنے والا ہے، کید الکافرین کافروں کی تدبیر۔ ترجمہ۔ اور بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو ختم کرنے کی بہت سی تدبیریں کیں اور طرح طرح سے سازشیں کیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو دنیا سے مٹا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر تدبیر کو ناکام کیا۔ ہجرت مدینہ کے وقت بھی انہوں نے یہ سازش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نہ نکل سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ تدبیر بھی ناکام کی اور ہجرت مدینہ کے بعد بھی وہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نت نئے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے، اور جب انہیں بہانہ مل گیا تو وہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے، لیکن یہاں پر بھی انہیں ناکامی ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے یہ بات فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی کسی تدبیر کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، کیونکہ وہ ان کی چالوں کو، ان کے ارادوں کو اور ان کی تدابیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ آیت 19 ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ الفاظ معنی۔ ان اگر، تستفتحوا تم فتح چاہتے ہو، فقط پس بے شک، جاءکم آ گئی تمہاری طرف، فتح، وان اور اگر، تنتہوا تم باز آ جاؤ، فہوا یہ ہے، خیر لکم تمہارے لیے بہتر، وان اور اگر، تعودوا تم نافرمانی کرو گے، نعود تو ہم عذاب دیں گے، ولن اور نہیں، تغنیہ فائدہ دے گی، عنکم تمہیں، فئتکم تمہاری جماعت، شیئا ذرا بھی، ولو کثرت چاہے جتنی زیادہ ہو، وان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ ہے۔ ترجمہ۔ کافروں، اگر تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح مطلوب ہے تو تمہارے پاس فتح آ چکی، اور دیکھو تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر بھی نافرمانی کرو گے تو ہم پھر تمہیں عذاب دیں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب کفار مکہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان کا خیال تھا کہ فتح انہیں ملے گی، اور کہا جاتا ہے کہ ابو جہل نے بھی نکلتے ہوئے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ التجا کی تھی کہ اے کعبہ کے رب، ہم میں سے جو گروہ جو ہے صحیح ہے تو اسے فتح کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم فتح چاہ رہے تھے تو فتح آ گئی تمہارے پاس، مطلب یہ ہے کہ تم حق پر نہیں تھے تو تمہیں فتح کبھی نہیں ملے گی، فتح تمہارے پاس نہیں آئے گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے اعمال سے باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور اسلام دشمنی میں آگے بڑھتے جاؤ گے، نافرمانی کرتے جاؤ گے، تو ہم تمہیں عذاب دیں گے، اور تمہاری کثرت، تمہاری جماعت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ اشارہ کر دیا کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی، اور کفار کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 1000 تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور اپنی بہت زیادہ تعداد کے باوجود بھی کفار مکہ ان سے ہار گئے۔ اب ہم سلائیڈز کے ذریعے سے مشقی سوالات حل کریں گے۔